الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس معاشرے میں بولتے رہتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے، تو ہمیں یہ ختم نبوت سیکھنا چاہیے۔ جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 4 رکعت والی نماز اب 2 رکعت ہو گئی، یا 2 رکعت والی نماز اب 1 رکعت ہو گئی، یا 3 رکعت والی نماز اب 2 رکعت ہو گئی، یا فجر کی نماز ہے اب وہ فجر میں نہیں بلکہ وہ 8 بجے پڑھنا ہے، ظہر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے پڑھنا ہے، عصر کی نماز جو ہے رات کو 8 بجے پڑھنا ہے، یعنی ان سب چیزوں کو چینج کر دے، 2 رکعتوں کو 3 رکعت بنا دے، 3 رکعت والی نماز کو 2 رکعت بنا دے، 4 رکعت والی نماز کو 5 رکعت 6 رکعت بنا دے، یا 1 رکعت بنا دے۔ یا کوئی شخص یہ کہے اگر ان چیزوں کو بدلا جائے، ان چیزوں میں تحریف کی جائے، ان چیزوں میں رد و بدل کی جائے، کہ اس دنیا میں کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، ہرگز کوئی انسان نہیں مانے گا۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اپنے بچپن سے، جب سے میں پیدا ہوا اور جب سے میں نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر میں فجر کی 2 رکعت پڑھتا ہوں، اب قیامت تک 2 رکعت ہی رہیں گی۔ ظہر کی 4 پڑھتا ہوں تو 4 ہی رہیں گی، جمعہ کی 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گی، مغرب کی 2 ہیں، عصر کی 4 ہیں، عشاء کی 4 ہیں تو 4 ہی رہیں گی۔ ان میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، اور اگر کسی کو بولا جائے ایسا کم کر لو تو کوئی اس دنیا میں مانے گا نہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیں آپ، اس دنیا میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شراب حلال ہو گئی، نشہ حلال ہو گیا، سود کا کاروبار کرنا حلال ہو گیا، زنا کرنا، بدکاری کرنا حلال ہو گیا، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب حلال ہو گیا، اور ایک آدمی یہ بولے کہ روزے ختم ہو گئے، نماز ختم ہو گئی، نماز اب منسوخ ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے منسوخ ہو گئے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، حج منسوخ ہو گیا، حج کرنے کی ضرورت نہیں، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں، فطرہ دینے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر کوئی ان تمام چیزوں کو بولے کہ یہ سب کام نہیں کرنا ہے تو آپ خود بولیں کہ کوئی مانے گا؟ دنیا میں کوئی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، نہ کوئی انسان اس بات کو مانے گا، نہ کوئی انسان اس بات کو بولے گا۔ جو بولے گا اس کی پہلی بات تو کوئی مانے گا نہیں، اور دوسری بات اس کی بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بولے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ سب بات بولوں گا تو ایسا نہ ہو کہیں میرے اوپر ہی جو ہے لٹ پاٹ جائے، مجھے ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹھوک دے اور مجھے ہی کوئی نہ کوئی مار دے، اس لیے ان تمام باتوں کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف میں بولتا ہوں، اگر کوئی آدمی اسی طرح جس طرح ان تمام چیزوں کو نہیں مان رہے کوئی بھی، اسی طرح اگر کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں یہ بول دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس آدمی کو کیسے مان لیا جاتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ایک آدمی یہ ماننے تیار نہیں ہے کہ فجر کی نماز جو ہے 4 رکعت ہو گئی، 2 نہیں پڑھنا ہے، یا مغرب کی نماز اب 4 رکعت ہو گئی، 2 نہیں پڑھنا ہے، یا جمعہ جو ہے منسوخ ہو گیا، جمعہ ختم ہو گیا، حج ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، قربانی ختم ہو گئی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو اب اس کے برعکس اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کو کیسے مان لیا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے، بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ کیوں کسی بھی انسان کو نبی مان لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی دعویٰ کر دے میں عیسیٰ ہوں، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی دعویٰ کر دے میں امام مہدی ہوں تو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، افسوس اس پر بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو مان لیتے ہیں، کیونکہ اس نے دعویٰ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پتہ لگ جائے کہ میرے ماننے والے کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے ماننے والا
کوئی پیدا ہوگا نہ مجھے کوئی مانے گا تو کوئی آدمی دعویٰ نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اب فجر کی نماز ہے، سب کو معلوم ہے، اگر میں فجر کی نماز کے بارے میں یہ بولوں گا کہ رات دن چیخوں گا، چلاؤں اور مائک کو میں اعلان کروں، گلی گلی گھر گھر جا کر اور بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر پھر کر اگر یہ اعلان کروں کہ فجر کی نماز اب 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری یہ بات کوئی مانے گا نہیں۔ جب وہ مانے گا، اس کو پتہ ہے جب میری اس بات کو کوئی مانے گا نہیں تو لہٰذا کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ لیکن وہ چیزیں جن چیزوں کے بارے میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ مان لیں گے، آدمی وہی کام کرتا ہے۔ تو جس طرح غلام احمد قادیانی ہے، اب اس کو پتہ تھا اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو لوگ مجھے نبی مان لیں گے، لیکن افسوس ہے ان ماننے والوں پر، افسوس صد افسوس ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی، کہ میرے بعد 30 جھوٹے، عنقریب میرے بعد 30 جھوٹے، فی امتی 30 کذابون دجالون، کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی عبادی، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی زبان ہے، تو اب ہمیں حضور کی زبان پر اعتبار کرنا ہے۔ لیکن اب چاہے کوئی آدمی اس کے برعکس کچھ بھی کہتا رہے، کتنی بار بولتا رہے کہ میں نبی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، تو باپ کو بھی سزا دی جائے گی، باپ بھی سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک ایمان بہت بڑی چیز ہے، اسلام بہت بڑی چیز ہے اور دین بہت بڑی چیز ہے، مذہب اسلام ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت بڑا ہے۔ ایمان اور عقیدے کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے۔ اب ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اگر باپ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر کسی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا دادا ہو، نانا ہو، یعنی خاص رشتہ دار، ایسا رشتہ دار جو اس کے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے، اگر کوئی ایسا آدمی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بھی سزا وہی ہوگی جو مسیلمہ کذاب کی سزا ہوئی۔ اس لیے میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں ابو قحافہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2-4 الفاظ بولے، 2-4 الفاظ صرف بولے، انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ انہوں نے گالیاں دی، بس 2-4 الفاظ بولے، تیرا ساتھی ایسا ہے ویسا ہے، تو پریشان رہتا ہے، کیوں اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ مت رہے، صرف ابو قحافہ نے اتنا ہی بولا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سننا بھی گوارا نہ ہوئی۔ جب انہوں نے 2-4 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ بولے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے والد صاحب کے چہرے پر تھپڑ مارا، فوراً تھپڑ مارا۔ یعنی والد صاحب کو تھپڑ مارنا، وہ بھی صحابی رسول، وہ بھی ابوبکر جیسی ذات، اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارے، تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی آدمی کوئی بات بولے گا تو ہمیں ہرگز اس کو سننا نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا دینا ہے، جس طرح بھی سزا ہو سکے وہ سزا دینا ہے۔ لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا نازیبہ کلمات، نازیبہ جملہ نہیں سن سکتے، ہرگز نہیں سن سکتے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد صاحب پر رحم نہ آیا تو ہمیں بھی آج کے کسی ظالم پر رحم نہیں آنا چاہیے کہ جو ظالم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، میرے نبی کی شان میں کوئی بھی ایسا جملہ بولے جو ان کی عزت کے خلاف ہے، ناموس کے خلاف ہے، کوئی بھی اگر ایسا جملہ بولے گا تو ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو برداشت نہیں کیا، تو یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، اس نے تو یہ دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، اس نے تو نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ سب سے بڑا گستاخ ہماری نظروں میں اگر کوئی ہے تو غلام احمد قادیانی ہے، یہ ہے سب سے بڑا گستاخ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی حملہ کر دیا۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عزت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، اور حضور کی شان میں گستاخی کا مسئلہ آتا ہے، یہ 3-4 مسئلے ایسے ہیں کہ ان مسئلوں میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ ان مسئلوں میں ہم کس سے دوستی کریں گے، نہ ہم ان مسئلوں میں کس سے بھائی چارہ کریں گے۔ اس مسئلے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں، جو صحابہ کا عقیدہ تھا اسود عنسی کے بارے میں، ہمارا وہی عقیدہ ہے اس مسئلے پر۔ اور اس مسئلے پر ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے پر ہر ایک فرقہ جمع ہے، ہر ایک فرقہ اس مسئلے پر ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے، ہر فرقے کو اس مسئلے پر ایک ہونا چاہیے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ جماعت میں جانے والا ہو، چاہے وہ چلہ لگانے والا ہو، چاہے وہ مدرسے والا ہو، مسجد والا ہو، درگاہ والا ہو، خانقاہ والا ہو، مرکز والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس مسئلے پر ہم سب کو ایک ہونا ہے اور ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہونا چاہیے۔ اور جو اس مسئلے پر ایک نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے، ختم نبوت کے مسئلے پر جو مسلمان جس کی سوچ ایک نہیں ہے،
جو اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر مرتد ہے، اس کا حشر قیامت کے دن غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم تو جتنے بھی قادیانی ہیں ان سے کہتے ہیں، جتنے مرزائی ہیں ان سے کہتے ہیں وہ خود کو مسلمان نہ کہیں، کیونکہ وہ اس مسئلے پر متفق نہیں ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر متفق نہیں ہے وہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، اور ہر قادیانی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہو، تو لہٰذا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو؟ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم مرتد ہو، کافر ہو، اسلام سے خارج ہو۔ دیکھو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فتنہ فساد کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم خود کو مسلمان نہ کہو۔ جب تک تم خود کو مسلمان کہتے رہو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانو گے تو ہمارا جھگڑا تم سے رہے گا، قیامت تک رہے گا، ہماری لڑائی تم سے قیامت تک رہے گی۔ اس لیے تم خود کو مسلمان نہ کہو، جس طرح غیر مسلم خود کو مسلمان نہیں کہتے، اور عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور بدھ ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، اتنی ساری قوم دنیا کے اندر ہیں، وہ خود کو مسلمان نہیں کہتی۔ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی فتنہ نہ فساد ہے، لیکن تم مسلمان نہیں ہو لیکن خود کو مسلمان کہتے ہو۔ لہٰذا جب تک تم خود کو مسلمان کہتے رہو گے تو تمہاری اور ہماری لڑائی جاری رہے گی، یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانو گے تو ہم تمہارے خلاف بولتے رہیں گے، ہم مقابلہ کرتے رہیں گے، ہم مناظرہ کرتے رہیں گے، ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے، اور تم سے سوال کرتے رہیں گے، تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ہم تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے، بے عزت کرتے رہیں گے، اور ہم تمہارے کالے کرتوتوں کو لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور مسلمانوں کو، امت کو بتائیں گے تمہارے کالے کرتوت کیا ہیں۔ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو تو تم مسلمان ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آخری نبی نہیں مانتے تو تم خود کو مسلمان نہ کہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو تمہاری اور ہماری یہ جنگ اور یہ لڑائی قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں ہر قادیانی سے کہتا ہوں کہ ہر قادیانی میری یہ بات کو سن لے، میری اس بات کو غور سے سن لے اور اپنے دل میں اتار لے کہ لوٹ آؤ، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، اصلی نبی کی طرف لوٹ آؤ، اصلی دین کی طرف لوٹ آؤ، اصلی مذہب، اصلی اسلام، اصلی شریعت، اور جو اصلی قانون ہے، اصلی حدیث ہے، اصلی قرآن ہے، ان تمام چیزوں کی طرف لوٹ آؤ، حقیقی دین کی طرف، حقیقی جو نبی ہیں، جو سچے نبی ہیں ان کی طرف لوٹ آؤ۔ خدا کی قسم یہ غلام احمد قادیانی کوئی نبی نہیں ہے، یہ غدار ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا جھوٹا ہے غلام احمد قادیانی۔ اس لیے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم لوٹ آؤ، خود کو جہنمی نہ بناؤ، خود جو ہے تم اپنے آپ کو جہنمی بنا رہو۔ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا تو سراسر خود کو جہنمی کہنا ہے۔ اس لیے میں ہر قادیانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ، توبہ کر لو، تم ہمارے بھائی ہو، تم توبہ کر لو، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، ہم تمہیں دل سے لگائیں گے، ہم تمہیں اپنے کلیجے سے لگائیں گے، ہم تمہاری پیشانی کا بوسہ دیں گے، تم ہمارے بھائی ہو۔ اس لیے تم غلام احمد قادیانی کی باتوں میں نہ ہو۔ اگر تمہیں بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، تمہیں جنت چاہیے تو لوٹ آؤ۔ تم لوٹ آؤ گے تو ہم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ہم اپنے علماء سے کہیں گے کہ وہ علماء تمہاری مغفرت کی دعا کریں، تمہاری بخشش کی دعا کریں، تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے اگر تم لوٹ آتے ہو۔ لیکن اگر تم لوٹتے نہیں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو تم مسلمان نہیں ہو، ہرگز تم مسلمان نہیں ہو، تم نے خود اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا ہے۔ اس لیے میں قادیانیوں سے اور مرزائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم خود قرآن کو اگر پڑھو گے، توجہ سے، محبت سے، دل سے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی نبی کون ہے، اصلی نبی کون ہے، اصلی آخر مذہب کون سا ہے، دین کیا ہے۔ جس دین کو تم دین سمجھ رہے ہو وہ دین نہیں ہے، اور اس دین کو دین سمجھنے کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو کہ تم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، خود کو تم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، دین سے نہیں جوڑ سکتے۔ تم کہتے ہو اور تم سمجھتے ہو مسلمان ہو، لیکن تم حقیقی مسلمان نہیں ہو، اور نہ تم کھل کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو مسلمانوں کے سامنے۔ اور آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، تم حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی مسجد کو اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے، اپنی مسجد کو عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے، اور تم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، بے عزت ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو۔ یہ حال تو تمہارا دنیا میں ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تمہیں ملے گا؟ کیسے تمہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی؟ کیسے تم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر تم کیسے پی لو گے؟ کیسے تمہیں آب کوثر ملے گا؟ کیسے تم جو ہے جام کوثر پیو گے؟ کیسے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ ابوبکر کا سامنا ہے، حضرت عمر کا سامنا ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن حسین، جو ان کا سامنا تم کیسے کرو گے؟ کیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار سے بچ سکو گے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہو؟ یہ حال تو تمہارا دنیا میں ہے،
اور دنیا میں تم مسلمانوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دنیا میں تم جو ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی مسلمانوں سے نکاح نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو تم اپنی شادی میں، اپنے ولیمے میں، اپنے دعوت میں تم جو ہے نہیں بلا سکتے، نہیں شامل کر سکتے، وہ مسلمان تمہارے جو ہے ان چیزوں میں شریک بھی نہیں ہوتے ہیں، تو کتنی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے۔ اور قبرستان کے دروازے، جو مسلمانوں کے عام قبرستان ہیں، ان کے دروازے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، نہ کوئی مسلمان تمہاری نماز جنازہ پڑھاتا ہے، نہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ تمہیں کوئی غسل دیتا ہے، نہ کفن دیتا ہے، نہ تمہاری نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے کوئی، نہ تمہیں کاندھے پر اٹھاتا ہے۔ یعنی کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا تمہیں دنیا میں کرنا پڑ رہا ہے، اور آخرت میں تمہارا کیا ہوگا، مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، مجھے یہی فکر ہو رہی ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے تیار ہے، اس لیے تم آ جاؤ اور اس نبی کو نبی مانو کہ جس نبی کی تعریف اللہ نے کی، اس نبی کو نبی مانو جس نبی کی تعریف قرآن نے کی، اس نبی کو نبی مانو کہ جس کی تعریف صحابہ نے کی، اس نبی کو نبی مانو کہ جس کی تعریف تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، علماء نے کی، اکابرین نے کی، اور آج کے جو اتنے علماء بڑے اکابر جو ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس نبی کو نبی مانو، اس نبی کو نبی نہ مانو کہ جس جاہل نبی کو تم نے نبی بنا لیا وہ نبی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ ہر قادیانی، ہر مرزائی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر توبہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی مانے۔ اگر تم نہیں مانو گے نبی، جو مانے کا بہت اچھی بات ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانو گے اور غلام احمد قادیانی کو ہی آخری نبی مانو گے، تو سن لو کہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں جواب دیتے رہیں گے، تم سے سوال کرتے رہیں گے، تم سے مناظرہ کرتے رہیں گے، تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کو ختم نبوت کا عقیدہ بتاتے رہیں گے، اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور یہ بتانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 100 آیتوں کو نازل فرمایا، 100 آیتیں اتاری اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور جن کی وفات مدینہ میں ہوئی، وہی آخری نبی ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آیت اتاری۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے 100 آیات اتار دی ہیں، تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے لوگوں کو بتائے، اور یہ ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے قرآن میں 100 آیتیں اتار کر، اور ہماری یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے یہ بتا کر کہ سکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آخری نبی ہے کون۔ یہ ذمہ داری ہمارے نبی نے لگائی ہے، یہ ڈیوٹی ہمارے اللہ نے لگائی ہے۔ اب جب اور جس زمانے میں جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، تو ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ ہم ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ ہماری نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم اس کو کافر کہتے رہیں گے، ہم اس کو مرتد کہتے رہیں گے، ہم اس کو اسلام سے خارج سمجھتے رہیں گے، جو یہ نہیں بلکہ جو اس کو مانے گا، جو نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے غلام احمد قادیانی ہے، ہم اس کو کافر بولتے ہیں، لیکن جو اس کو مانے گا ہم اس کو بھی کافر بولتے رہیں گے، مرتد بولتے رہیں گے۔ تو تم یہ نہ سوچنا کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، اور جو ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، ہم ڈر جائیں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم خاموش بیٹھنے والے ہیں، ہم تمہیں جواب دیتے رہیں گے، اور ہم تم سے سوال کرتے رہیں گے، اور تمہیں ہمارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ تو آج کی بات ہے، آج 123 سال ہو گئے غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو اسی وقت، جس وقت غلام احمد قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے تو اسی وقت اس کو کافر قرار دے دیا تھا، ہم نے تو اسی وقت اس کو ایک ظالم اور جابر قرار دے دیا تھا، ہم نے تو اسی وقت اس کو جو ہے مرتد قرار دے دیا تھا، ہم نے تو اس کو اسی وقت اسلام سے باہر نکال کر پھینک دیا تھا، ہم نے تو اسی وقت اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا۔ بلکہ میرے اللہ نے ایسے عالم کھڑے کیے کہ جن عالموں نے اس کے خلاف اور اس کے بارے میں فتویٰ دیا، یہ آدمی اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا علامہ انور شاہ کشمیری نے اسی وقت فتویٰ دیا،
اور ہمارے دل کا چین و سرور عطا اللہ شاہ بخاری انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور پیر مہر علی شاہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ آدمی اسلام سے خارج ہے، یہ آدمی مرتد ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو اسی وقت، اسی گھڑی میں، اسی موقع پر، اسی لمحے میں یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ آدمی اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے۔ آج 123 سال ہو گئے اس کو دعویٰ کر کے، 1901 میں اس نے دعویٰ کیا تھا، آج 100 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن ہم نے تو اسی وقت اس کو کافر اور مرتد قرار دے دیا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ اس کے ماننے والے آتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام اس فتوے کو دیکھ لیں کہ ہمارا علماء حق، علماء دین اور معتبر علماء کا یہی فتویٰ ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی کافر ہے اور اس کے ماننے والے تمام کے تمام مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان بھی اپنے کان کھول کر یہ سن لے اور یہ یاد رکھ لے، جو مسلمان خود کو امتی کہتا ہے، نبی کا غلام کہتا ہے، نبی کا عاشق کہتا ہے اور جینے اور مرنے کی قسم کھاتا ہے، مر جاؤں گا مٹ جاؤں گا، ایسا مسلمان کان کھول کر سن لے اور یہ یاد کر لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ایسا مسلمان جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے، غلام مصطفیٰ کہتا ہے، اس مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، مذہب اسلام کی حفاظت کرے، شریعت کی حفاظت کرے، اس قرآن کی اور اس حدیث کی حفاظت کرے کہ جس قرآن اور جس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اگر خود کو امتی کہتا ہے، اگر خود کو امتی کہے، عاشق رسول کہے، جینے اور مرنے کی قسم کھائے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ الفاظ بولے، لیکن اگر وہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرتا، عقیدہ ختم نبوت نہ اس کو پتہ ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسا آدمی خود کو مسلمان نہ کہے، خود کو امتی نہ کہے اور خود کو عاشق رسول نہ کہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ ان غداروں کے لیے مسجد کے دروازے بند کیے جائیں، قبرستان کے دروازے بند کیے جائیں، ان کو قبرستان میں دفن کرنا بند کیا جائے کہ ایسا غدار، ایسا نالائق، ایسا بدبخت، ایسا ذلیل اور بے عزت اور بدکار اور بدکردار اور بدبودار انسان ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ اس ایک آدمی کی دفن کی وجہ سے پورے جتنے بھی قبرستان میں مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اب تم مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو ان تمام قادیانیوں کے لیے، تمام مرزائیوں کے لیے اپنے قبرستان کے دروازے بند کیے جائے، ان کے نماز جنازہ میں شامل نہ ہوئے جائے، اور ان کا جنازہ اگر کسی مسجد میں آتا ہے تو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اور نہ ان کو غسل دیا جائے، نہ ان کو کفن دیا جائے، اور ان کی تدفین پر مسلمانوں کے قبرستان میں پابندی عائد کی جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے دوستی ختم کی جائے، ان سے جو پیار محبت ہے، بھائی چارہ ہے، وہ تمام کے تمام ختم کیا جائے۔ اگر تم خود کو امتی کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، کیوں عاشق رسول کہتے ہو، کیوں ہمیں یہ سب کام کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ دیکھو دنیا کے اندر اتنی قوم آئی، ہر قوم پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کو نبی مانے اور اس کی باتوں کو مانے، اپنے نبی کو نبی مانے اور اس نبی کی باتوں کو مانے، یہ ہر قوم پر فرض تھا۔ لیکن یہ جو امت ہے، اب جو حال میں جو امت ہے، جو امت چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت پر ایک چیز زائد ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ جو وہ قوم تھی، وہ قوم اپنے نبی کو صرف نبی مانتی تھی، آخری نہیں مانتی تھی، لیکن یہ جو امت ہے، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانے گی، نبی بھی مانے گی اور آخری بھی مانے گی۔ یعنی ہر امت کے لیے دو چیز لازم تھی کہ نبی کو مانے، نبی کی بات کو مانے۔ اس امت پر تین چیزیں لازم ہیں، نبی کو مانے، نبی کی بات کو مانے، اور اس نبی کو، جس نبی کو مان رہے ہیں، جس نبی کی باتوں کو مان رہے ہیں، اس نبی کو آخری نبی ماننا ہے۔ تب تو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں اور جنت کے مستحق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں، حضور کے قرب کے مستحق ہیں، اور جنت کا دروازہ، جنت کا تالا ہمارے لیے کھل جائے گا۔ اگر ہم یہ اس بات پر متفق نہیں ہے، یعنی حضور کا آخری نبی نہیں مانتے، تو جنت کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، کیونکہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہم ہر قادیانی کو کافر قرار دیتے ہیں، ہر قادیانی کو مرتد قرار دیتے ہیں، ہر قادیانی کو، ہر مرزائی کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اب دو چار باتیں سن لیں کہ دنیا میں کتنے سارے عہدے ہیں، یعنی دنیا کا ہر عہدہ، ہر منصب، ہر رتبہ، ہر کرسی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، یعنی دنیا کا ہر منصب حاصل کیا جا سکتا ہے کوشش کرنے سے، لیکن دو عہدے ایسے ہیں کہ یہ حاصل کرنے
ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے، کسی بھی طرح اب ان دو عہدوں کو کوئی بھی آدمی دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی آدمی کسی بھی عہدے کے بارے میں کوشش کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی ایم پی بن سکتا ہے، ایم ایل اے بن سکتا ہے، پی ایم بن سکتا ہے، سی ایم بن سکتا ہے، آدمی آئی ایس بن سکتا ہے، آئی پی ایس بن سکتا ہے، پولیس والا بن سکتا ہے، کانسٹیبل بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کوشش کرے تو سب کچھ بن سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کے بارے میں کوشش کر سکتا ہے تو وہ کرے اور وہ بن سکتا ہے۔ کوشش کرنے کے بعد وہ آدمی بن سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ولی بھی بن سکتا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، مولانا بن سکتا ہے، مفتی صاحب بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے۔ یعنی تمام کے تمام جو عہدے اس وقت دنیا میں ہیں ان تمام عہدوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے کوشش کرنے سے۔ لیکن دو عہدے، دو منصب، دو مرتبے، دو رتبے ایسے ہیں کہ ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طرح۔ آدمی کچھ بھی کر لے، کسی بھی طرح ان دو عہدوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نبوت کا منصب ہے اور دوسرا جو مرتبہ ہے، دوسرا جو شرف ہے وہ صحابیت کا شرف ہے، کہ صحابیت کا شرف اب کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی بھی اب صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا دروازہ اگر کھلا ہے تو صحابی بھی بن سکتا ہے، جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا، صحابیت کا شرف اب کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، قطب کا دروازہ کھلا ہے، ابدال کا دروازہ کھلا ہے، حافظ کا دروازہ، مولانا اور مفتی صاحب، یعنی ہر چیز آدمی بن سکتا ہے کوشش کرنے سے۔ لیکن کوئی آدمی نہ اب نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ صحابی بننے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، جب نبی نہیں ہے تو کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی آدمی خود کو صحابی بولے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی زندیق ہے، وہ بھی بدبخت ہے، نالائق ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کوئی آدمی صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے لیکن پھر بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو صحابی نہیں بول سکتا ہے۔ خواب میں دیکھنا یہ ایک سعادت کی بات ہے، یہ ایک نجات کی بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس آدمی کا کہ جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، خواب میں زیارت ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آتے ہیں تو اس کو مومن کہا جائے گا، متقی کہا جائے گا، پرہیزگار کہا جائے گا، اور اس کو نیک اور شریف انسان کہا جائے گا۔ لیکن صحابی اس کو بھی نہیں کہا جائے گا، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو یہ دو عہدے، دو منصب ایسے ہیں کہ کسی بھی طرح کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے کہ اب نبی، اتنے سارے نبی آئے نا، اب نبی آ سکتے ہیں، نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی تو آ سکتے ہیں۔ تو دوسری سب سے پہلی یہ بات سن لے کہ نبی جو ہیں وہ کتنے آنے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعداد مقرر کی ہوئی تھی، وہ تعداد مقرر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ جو میں نے تعداد مقرر کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے ایک تعداد مقرر کی تھی کہ کتنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، میں نے اتنے نبی کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب بات ختم ہوگی، اب کسی نبی کو نہ بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کو بھیجا جائے گا۔ اب دوسری بات، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں نبی۔ نبی کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں بنتا ہے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی بن جائے کہ میں نبی ہوں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ نبی اللہ بناتے ہیں، اور نبی کوئی آدمی جب تک نہیں بنتا ہے جب تک اس کے پاس حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو خبر نہیں دیتے کہ آپ نبی ہو۔ اور نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا تو کتاب ہوتی ہے یا صحیفے ہوتے ہیں، یعنی ایسا علم ہوتا ہے نبی کے پاس جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہی ان کے پاس ہوتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی آدمی اپنی عبادت کی بنا پر نبی بن سکتا ہے، نہ اپنے اخلاق کی بنا پر نبی بن سکتا ہے، نہ اپنی عادت کی بنا پر نبی بن سکتا ہے، نہ اپنے تقوی کی بنا پر نبی بن سکتا ہے۔ نہ ذکر، نہ عبادت، نہ نماز، نہ تہجد، نہ زکوٰۃ، نہ فطرہ، نہ قربانی، نہ حج، نہ عمرہ، یعنی کسی وجہ سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ یا کوئی آدمی بہت خوبصورت ہے تو یہ دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، خوبصورتی کے بنا پر، حسن کے بنا پر کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے بنتا ہے، اللہ کی پسند سے نبی بنتا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے ہی نبی بنتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کسی کو کیوں بناتے ہیں؟ جو 1.25 لاکھ نبی آئے کیوں بنایا؟ کیا تاکہ یہ نبی جو دنیا میں جا کر میرا تعارف کرائیں، لوگ میرے بارے میں بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اب ہر نبی آئے، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ اب آدمی یہ سوچے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں
یعنی اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ تو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے جو آئے گا وہ اللہ کی پسند سے آئے گا، اللہ کی عطا سے آئے گا، اللہ کی توفیق سے آئے گا، اللہ کی مرضی سے آئے گا۔ یعنی جب تعارف اللہ کا کرانا ہے اور وہ کسی اور کی مرضی سے آ جائے آدمی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا کا ایک قانون ہے، دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا تعارف لوگ کرائیں، تو اپنا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی غیر کو کھڑا نہیں کرتا، جو اس کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اور جس سے کوئی اس کی جانکاری نہیں ہے، اور جو اس کے ساتھ اٹھتا نہیں، بیٹھتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اس کے ساتھ ایک دن نہیں گزارا، تو ایسے آدمی کو ہرگز کوئی آدمی اجازت نہیں دیتا کہ تو میرا تعارف کرا۔ ہر آدمی اپنا تعارف کرانے کے لیے اپنے کسی خاص کو کھڑا کرتا ہے، بھئی یہ مجھے جاننے والا ہے، یہ میرا خاص ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا یہ میرے ساتھ رہتا ہے، یا میرا دوست ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یا میرا استاد ہے، اس آدمی کو کھڑا کرتا ہے۔ یعنی اپنی پسند کا انسان، دنیا کا ایک قانون یا اصول ہے، اپنی پسند کا انسان ہی اپنا تعارف کرائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی میرا تعارف کرائے گا، کسی کے سامنے میرا ذکر کرے گا، میرے بارے میں بتائے گا میں کیسا ہوں، تو وہ آدمی میری پسند سے ہونا چاہیے، کسی دوسرے کی پسند نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح جب دنیا کا یہ قانون، دنیا کا اصول ہے کہ اپنا پسندیدہ آدمی ہی اپنا تعارف کراتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ قانون یا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کوئی آدمی تعارف کرائے گا تو اللہ کی مرضی سے کرائے گا، کہ جس کو اللہ چنے، جس کو اللہ پسند فرمائے، جس کو اللہ جس سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو حکم دے کہ تو میرا تعارف کرائے، یعنی وہی اللہ کا تعارف کرائے گا، کوئی دوسرا آدمی اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ 1.25 لاکھ نبی ہیں، جتنے بھی نبی آئے وہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اللہ کی پسند سے نبی آئے، اللہ کی مرضی سے نبی آئے۔ 1.25 لاکھ نبی نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا وہ اللہ کی مرضی سے کرایا۔ یہ بات ہماری ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے، ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اس وقت میں، یا جس طرح یہ غلام احمد قادیانی ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ کا پسندیدہ ہوتا، اللہ کی مرضی سے آتا، تو یہ آدمی ایسا ناپاک، ایسا غلیظ اور ایسا بد کردار انسان اور بد اخلاق، بدتمیز انسان نہ ہوتا کہ جو اس کے بد کرداری جو بھری ہوئی ہے، جو میں نے گزشتہ جو آپ کو بتائی تھی کہ اس کی بد کرداری کیا ہے، اس کے بد اخلاقی، بدتمیزی کیا ہے، عورتوں سے جو ہے راتوں میں پیر دباتا ہے، اور جو ایسی گندی حرکتیں اس کی، ان گندی حرکتوں کو آدمی بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا گندا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند نہیں ہو سکتا۔ اب اس لیے سنیں آپ کہ اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے کسی نبی کو گاؤں کے لیے بھیجا، کسی نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی نبی کو شہر کے لیے، بستی کے لیے، ملک کے لیے، کسی نبی کو علاقے کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا، وہ پوری کائنات کے لیے بھیجا، کہ پوری کائنات کو میرا تعارف آپ کو کرانا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ صرف واحد نبی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک ہستی کو، ایک انسان کو بھیجا کہ تم پوری کائنات کو میرا تعارف کراؤ، پوری کائنات کو میرے بارے میں بتاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ میں جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت وختم بی النبیون، کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، وارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے جو پوری مخلوق، جتنے بھی دنیا کے اندر اس وقت مخلوق ہیں، 18,000 مخلوقات، 18,000 مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کوئی ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اب بہت سے دھوکے باز، بہت سے چور، بہت سے ڈاکو، بہت سے ڈکیت جو ہے ایمان کے چور، وہ گلی گلی پھر رہے ہیں، وہ گھر گھر پھر رہے ہیں، اور گلی گلی میں پھر کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ ایمان کے چور، ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ان تمام چور اور ڈاکو سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے، ایمان جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ویزا ہے۔ ایمان اگر ختم تو جنت کا راستہ بھول جاؤ، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کبھی کھل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ ایمان جنت کا ٹکٹ ہے۔ جنت تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں ایمان کو صحیح سلامت اور محفوظ دنیا سے کر ہمیں آخرت میں لے کر جانا ہے، حفاظت کے ساتھ، تاکہ جنت کا دروازہ کھل جائے۔
ایمان ختم، جنت بھول جاؤ۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی آدمی محسوس نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا کہ جس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ تمام مسلمان ان تمام فتنوں سے ہوشیار رہیں، خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے آزو بازو، اپنے اڑوس پڑوس اور اپنی اولاد کو بھی ان تمام فتنوں سے ہوشیار کرائیں۔ ان تمام فتنوں سے تمام مسلمانوں کو آگاہ کرائیں کہ یہ جو فتنے اب پھر رہے ہیں، گلی گلی میں گھوم رہے ایمان خراب کرتے ہوئے، ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ بات اور یاد رکھیں، آپ یہ بات اور سنیں کہ نبوت کے لیے 5 شرطیں ہیں، یعنی انتخاب تو اللہ کا ہوتا ہے، کس کو نبی بنانا ہے یہ پسند تو اللہ کی ہے، یہ مرضی تو اللہ کی ہے، اللہ کی پسند، اللہ کی عطا، اللہ کی توفیق، اور اللہ سب سے افضل انسان کو نبی بناتے ہیں۔ اللہ کے چنندہ لوگ ہی نبی ہوتے ہیں، لیکن ان نبیوں میں بھی 5 شرط ہیں، یعنی 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو نبی ہوگا کوئی بھی انسان، ورنہ نبی نہیں ہوگا۔ اب ان تمام جو یہ 5 چیزیں ہیں، ان تمام 5 چیزوں کو ہر مسلمان کو یاد کرنا فرض عین ہے۔ ان 5 چیزوں کو ہر مسلمان یاد کرے۔ اس زمانے میں جو یہ زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں یہ 5 چیزیں ہر مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو نبی ہونے کے لیے شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ نبی مرد ہو، نبی مرد ہو، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نبی معصوم ہو، تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے پاک اور صاف ہو، وہی نبی ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کے اندر تھوڑے بہت گناہ ہیں، ایک بھی گناہ ہے اور ایک بھی غلطی کرتا ہے، تو وہ آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نبی کی بات ماننا تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ تمام مسلمانوں کو نبی کی بات ماننا پڑے گا، جو مانے گا وہ کامیاب، جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ اب سب سے پہلی چیز اس میں لے لیں کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ نبی افضل انسان ہو۔ اعلیٰ درجے کا انسان اگر ہے تو اعلیٰ درجے کے انسان اور افضل انسان کو ہی نیک کردار اور نیک سیرت اور نیک صورت جو انسان ہے، افضل انسان ہے، افضل ترین انسان ہے، اعلیٰ درجے کا جو انسان ہے، اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نبی بناتے ہیں، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نبی نہیں بنا سکتے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ آدمی اعلیٰ درجے کا انسان ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان تمام چیزوں سے فرق کر لیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے یا نہیں ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، روحانی خزائن، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127، یہ اس کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ اس کی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خود کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127، مرزا نے کہا، مرزا نے خود کہا، یعنی سب سے پہلی نبوت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے، نبی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ اب یہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے یا نہیں ہے، اس کی کتاب میں خود لکھا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا نے یہ کہا روحانی خزائن میں کہ میں آدم زاد نہیں ہوں، یعنی میں آدم کی اولاد نہیں ہوں، میں انسان کی اولاد نہیں ہوں، اور انسان مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے میں شرمندگی ہوں، انسانوں کے لیے میں شرمندگی ہوں۔ اس نے 3 بات کہی، میں آدم زاد نہیں ہوں، یعنی میں انسان نہیں ہوں، اور اس نے کہا کہ انسان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ انسانوں کے لیے میں شرمندگی ہوں۔ بتاؤ، ایک آدمی انسانی نہیں ہے، انسانوں کے لیے میں شرمندگی ہوں، انسان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ خود کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں۔ اس نے خود کہا، جو آدمی خود کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، خود کو انسان تک تسلیم نہیں کر رہا ہے، اب اس آدمی کو نبی کیسے مانے؟ اب بتاؤ، اس آدمی کو کیسے نبی مانا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ خود کہہ رہا ہے، جب اس نے خود یہ کہہ دیا میں انسان نہیں ہوں، تو ہم اس کو کیسے انسان مانیں گے؟ اور اعلیٰ درجے کا تو دور کی بات ہے، تو ادنا درجے کا بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی جانور ہے، ایسا لگتا ہے کوئی جانور ہے، کیونکہ اس نے خود کہا میں انسان نہیں ہوں، انسان نہیں ہے تو جانور ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ درجے کا تو دور کی بات ہے، تو ادنا درجے کا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ چلو میں اعلیٰ درجے کا انسان نہیں ہوں، میں ادنا درجے کا انسان ہوں، جب بھی مان لیتے، لیکن اپنی کتاب میں خود کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، اب اس نے خود کہا انسان نہیں ہوں۔ تو نبوت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو۔ یہ خود کو انسان ہی نہیں مان رہا، خود اپنے آپ کو انسان ماننے تیار نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کو انسان مانیں گے؟ اور دوسری شرط نبوت کے لیے کیا ہے کہ نبی جو مرد ہو، عورت نہ ہو۔ عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، عورت نبی جنتی ہے، عورت نبیوں کی پرورش کرتی ہے، عورت نبیوں کو پالتی ہے، عورت نبیوں کی ایسی پرورش کرتی ہے کہ اتنے سارے نبی آئے، جو ان نبیوں کی کس نے پرورش کی؟ عورتوں نے پرورش کی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت آمنہ نے کی، حضرت ام ایمن نے کی، حضرت حلیمہ نے کی،
حضرت صوبیہ نے کی، یعنی عورتوں نے، اتنے سارے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، لیکن عورت نبی جن سکتی ہے، عورت نبی بن نہیں سکتی۔ اب ہم غلام احمد قادیانی کے متعلق دیکھیں گے۔ غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 50۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب جا کر، یہ کتاب PDF میں موجود ہے، اور تمام قادیانیوں کے پاس یہ کتاب رہتی ہے۔ قادیانیوں کا جو کتب خانہ بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کی کتابوں سے بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ رب نے میرا نام مریم رکھا، رب نے میرا نام مریم رکھا، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے معاذ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کروڑ بار اللہ معاف کرے، نقل کفر نباشد، یہ بات ہرگز مجھے جو ہے بولنے میں شرم آ رہی ہے، یہ بات میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، بولنے میں شرم آ رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اس ظالم نے یہ بات کیسے بول دی، یہ ظالم اور ایسا نالائق بدبخت انسان یہ بات کیسے بول سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ رب نے مجھے حاملہ کر دیا، رب نے میرا نام مریم رکھا اور رب نے مجھے حاملہ کر دیا، اور 2 سال تک میں حمل سے رہا، 2 سال تک حمل سے رہا۔ یہاں 9 مہینے میں بچہ ہو جاتا ہے، 9 مہینے میں بچہ نہیں ہوا تو کیسا جو ہے گھر میں وہ ایک طوفان آ جاتا ہے کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے خود کہا کہ رب نے میرا نام مریم رکھا اور رب نے مجھے حاملہ کر دیا اور 2 سال تک میں حمل سے رہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ، کروڑ بار اور اربوں بار معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بول ہی نہیں سکتے۔ جو آدمی اگر کوئی ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں صرف سوچ بھی لیتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کو اپنا شوہر بنایا، اللہ پر اس نے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پر اس نے سیکس کا الزام لگایا کہ اللہ نے میرے ساتھ سیکس کیا اور میں جو ہے 2 سال تک حمل سے رہا، یعنی اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ جو آدمی اللہ پر الزام لگا رہا ہے، ایسا نالائق، بدبخت اور پاگل اور بدتمیز انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور افسوس ان لوگوں پر ہے جو اس آدمی کو نبی مان رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اس آدمی کو کیوں نبی مان رہے ہو، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو ایسا آدمی ہرگز نبی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر الزام لگا رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نبی کو اگر کوئی بھیجے گا تو وہ اللہ ہی بھیجے گا، اللہ اپنی پسند سے نبی بنائے گا، کوئی دوسرا آدمی کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا۔ اب ہم غلام احمد قادیانی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی انگریز کا بھیجا ہوا تھا، بلکہ یہ آدمی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ آدمی انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا۔ کس طرح کہ اس نے کہا کہ انگریز تو تمہارے اوپر اللہ کا سایہ ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی اکثر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب میں نہیں بلکہ اس نے اکثر کتابوں میں یہ لکھا کہ جو شروع میں اس کی جو کتابیں لکھی، اس نے ان تمام کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ اس نے کہا کہ انگریز تم پر اللہ کا سایہ ہے۔ بتاؤ اللہ کا سایہ انگریز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انگریز اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو انگریز حدیث کا دشمن ہے، جو انگریز تمام مسلمانوں کا دشمن ہے، جو انگریز اس وقت مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، فلسطین کے اندر جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ انگریز ہی تو ہے۔ اور جن انگریزوں نے 51,000 علماء کو یہاں پر ہندوستان کے اندر شہید کیا آزادی کے وقت، جنگ آزادی میں 51,000 علماء شہید ہوئے، اور پورے ملا کر سارے مسلمان ملائیں تو 5 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں جن کو شہید کیا کس نے؟ انگریزوں نے۔ اب وہ انگریز جو مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا نالائق انسان ہے۔ اب اس کی کتاب ہے شہادت القرآن، وہ دیکھیں آپ، اور صفحہ نمبر 86 سے 86۔ اس نے کہا کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرے انگریزوں کی اطاعت کرنا۔ بتاؤ کہاں اللہ کی اطاعت کرنا، کہاں انگریزوں کی اطاعت کرنا؟ اس نے خود لکھا اپنی کتاب میں۔ اور اس نے، اس ظالم نے، جس وقت آزادی کا ماحول یہاں پر گرم تھا اور مسلمان جو ہے وہ انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اس وقت اس ظالم نے یہ فتویٰ دیا کہ اب جہاد حرام ہو چکا ہے، اب قیامت تک جہاد نہیں کرنا ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد کرنا نہیں ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، انگریزوں کے خلاف کسی کو جہاد نہیں کرنا ہے۔ یعنی جس وقت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، تو اس نے دوسرا فتویٰ دیا کہ یہ تو دارالسلام ہے، ہندوستان دارالسلام ہے، اور انگریز جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے۔ اس نے یہ فتویٰ دیا، یعنی جس وقت 51,000 علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت اس آدمی کو، یعنی غلام احمد قادیانی کو، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ اس کو کوئی احساس تھا، نہ اس کو انگریزوں کا، اور نہ اس کو کوئی احساس تھا کہ اتنے سارے علماء شہید ہو گئے ہیں اور 5 لاکھ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے یہ فتویٰ دیا کہ جہاد حرام ہو گیا ہے، قیامت تک جہاد حرام ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا ہے۔ بتاؤ
ایسا نالائق اور بدبخت انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور یہ انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا، کس طرح کہ اس نے انگریزوں کے خلاف ایک کتاب نہیں لکھی۔ اس کی اتنی ساری کتابیں ہیں، دنیا بھر کی کتابیں ہیں، لیکن اس کی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب میں اس نے انگریزوں کو برا بھلا کہا ہو، انگریزوں کو گالیاں دی ہو، یا انگریزوں کے خلاف اس نے ایک لفظ بھی بولا ہو، ایک الفاظ انگریزوں کے خلاف نہ بول سکا، ایک شعر انگریزوں کے خلاف نہ لکھ سکا۔ اس کے اتنے سارے شعر ہیں، بہت سارے شعر اس کے شعر شاعری کرتا ہے، تو ایک شعر بھی اس کا انگریزوں کے خلاف نہیں ہے۔ ایک شعر تو دور کی بات ہے، ایک لائن بھی اس نے انگریزوں کے خلاف نہیں لکھی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا، یہ آدمی اللہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا، کہ یہ آدمی تو انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا۔ اب جو آدمی انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے اس آدمی کو کیسے نبی مان لیا جائے؟ اور جو چوتھی شرط ہے نبوت کے لیے وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جو نبی ہوتے ہیں کہ نبی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ نبی دنیا میں آنے کے بعد ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، نہ ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اب ہم غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں، تو غلام احمد قادیانی کی کتاب سیرت المہدی، یہ اس کے بیٹے نے لکھی، جو اس کا بیٹا مرزا بشیر ہے، اس نے اس کتاب کو لکھا۔ اب اس نے اس کتاب میں لکھا کہ ایک عورت ہر رات، اس کا بیٹا خود لکھتا ہے کہ ایک عورت ہر رات والد صاحب کے پاس آتی تھی اور والد صاحب کے پیر دباتی تھی اور رات بھر دباتی رہتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عورت آ رہی ہے یہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے، یہ اس کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، یہ تو غیر محرم ہے۔ اور ایک آدمی غیر محرم سے کس طرح پیر دبا سکتا ہے، وہ بھی پوری رات؟ اگر 2-4 منٹ کے لیے آ جائے چلو وہ بھی بات مان لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کتابیں خود لکھا، جو مرزا بشیر اس کا بیٹا، اس نے خود لکھا کہ ایک عورت ہر رات میرے والد صاحب کے پاس آتی اور والد صاحب کے رات بھر پیر دباتی تھی۔ اب غیر محرم سے کوئی آدمی پیر دبوانے والا، غیر محرم سے کوئی پیر دبوانے والا آدمی کیسے جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو 4 شرطیں ہو گئی۔ اب 5ویں شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کی بات ماننا، یعنی کوئی بھی نبی آئے، نبی کی بات ماننا امتی پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہر امتی اس کی بات کو مانے گا۔ اب ایسا ناپاک انسان، ایسا غلیظ انسان، ایسا بدکردار اور بدتمیز بد اخلاق انسان، اور ایسا انسان کہ جو اللہ پر بہتان مانتا ہے، اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، جو خود کو مرد نہیں کہتا، جو خود کو انسان نہیں کہتا، جو انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے، جو اللہ پر ایسا الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے مجھے حاملہ کر دیا اور 2 سال تک میں حمل سے رہا، اللہ نے میرا نام مریم رکھا، ایسا نالائق انسان، ایسا مرتد اور کافر انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ایسے انسان کو تو انسان کہنے میں شرم آتی ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسا نالائق انسان کو بھی نبی مانتے ہیں۔ اب ایسے اور نالائق انسان کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، ایسے نالائق اور بیکار انسان کی تو بات ماننا بھی ضروری نہیں ہے، ایسے انسان کی تو بات بھی نہ مانی جائے، اس کی تو باتوں کا رد کیا جائے۔ یعنی جو آدمی اللہ پر الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بہتان لگاتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب تھا وہ جھوٹا رب تھا، میرا خدا سچا خدا ہے، وہ خدا سچا ہے جس خدا نے قادیان میں نبی بھیجا، وہ خدا جھوٹا ہے جس خدا نے جو ہے مکے کے اندر نبی بھیجا۔ جو اس طرح کے الزام لگاتا ہے، اس طرح کی جو ناپاک زبان والا ہے، اس آدمی کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، اس آدمی کی تو ایک بات بھی سننا نہیں ہے، اس آدمی کو تو بات سن کر ہی فوراً اس بات کا رد کرنا ہے۔ ایسا انسان تو پہلے کافر و مرتد اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں نبوت کے لیے، تو ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اس پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے، ایک شرط بھی اس پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ پہلی شرط ہے کہ اعلیٰ درجے کا انسان ہو، یا اعلیٰ درجے کا انسان نہیں ہے، خود کو انسان نہیں کہتا ہے۔ اور دوسری شرط نبوت کے لیے ہے کہ نبی جو ہے مرد ہو، اب یہ خود کو مرد ہی نہیں بولتا ہے، بولتا ہے کہ میرا نام مریم ہے، میں حاملہ تھا، وہ فلاں فلاں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو نبی، ابھی آدمی انگریزوں کا بھیجا ہوا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نبی جو ہے معصوم ہو، معصوم عن الخطا ہو، ابھی اس آدمی کی تو زندگی میں اتنے سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کی بات ماننا امتی پر اور لوگوں پر فرض عین ہو۔ ابھی اس غلیظ اور بیکار انسان کی کون بات مانے گا؟ ہرگز اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی ایک پاکیزہ ہستی ہوتی ہے، نبی ایک افضل اور اعلیٰ انسان ہوتا ہے، نبی ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ نبی کی ہر بات دل کو لگتی ہے، نبی جو بھی بات بولتے وہ بات ایک دم دل میں اتر جاتی ہے، نبی کی باتوں پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے، نبی کی بات سننے میں مزہ آتا ہے، نبی کی زیارت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور نبی اتنا خوبصورت، اتنا حسین ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے آدمی کا دل نہیں بھرتا ہے، نبی کی باتوں کو سن کر سکون ملتا ہے، نبی کے پاس بیٹھ کر راحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کس کے اندر تھی؟ یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری عادتیں تھیں۔
یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے میں مزہ آتا تھا، باتوں پر عمل کرنے میں مزہ آتا تھا، ان کے پاس بیٹھنے میں سکون ملتا تھا، راحتیں ملتی تھی ان کے پاس بیٹھنے میں، لوگ ان پر اپنی جانوں کو فدا کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ تو ہم اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا نبی مانتے ہیں، اس ظالم کو ہم نبی نہیں مانتے، نہ اس ظالم کو کسی بھی انسان کو نبی ماننے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ بھئی ہم قادیانیوں کو کیسے پہچانیں، کیونکہ ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی خود کو مسلمان ہی کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، وہ اس کی نماز بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے جیسی ہے، اب اس کو کیسے پہچانیں؟ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ہم قادیانی کو کیسے پہچانیں، بہت مشکل جو ہے سوال ہے۔ تو اب یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں، اکٹھی کی ہیں، ان سے آپ قادیانیوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ اگر یہ چیزیں، یہ باتیں آپ کو معلوم ہیں تو ہر قادیانی کو آپ بالکل آسانی سے پہچان سکتے ہو۔ اب یہ خود کو جو اس وقت خود کو احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں، احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مسلم بھی لگایا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ احمدیہ بھی لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اب خود کو یہ کیا کہتے ہیں؟ احمدیہ مسلم جماعت۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ آپ غور سے سن لیں۔ دیکھو اس وقت یہ لوگ 1 کروڑ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی جو تعداد ہے، غلام احمد قادیانی کو جو ماننے والے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، یہ 1 کروڑ ان کی تعداد ہو چکی ہے، 1 کروڑ، حالانکہ 1 بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن 1 کروڑ تک ان کی تعداد اب پہنچ گئی ہے، اور 200 دیشوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ 200 دیش، پوری دنیا کے 200 دیشوں میں یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کی پوری دنیا کے اندر 16,000 مسجدیں ہیں۔ ان کی جو خود مسجدیں ہیں، وہ مسجد کیسی ہوتی ہیں یہ آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو 16,000 ان کی مسجدیں ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، اور 1600 ان کے اسکول ہیں، ان کے اسکول ہیں جو انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مسجد کے ساتھ اپنا ایک اسکول بناتے ہیں جہاں یہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہاں یہ کفر و شرک کے عقائد پڑھاتے ہیں، اور اپنے ان کی جو خود کی جو کتابیں وہ کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اور 300 ان کے ہاسپٹلس ہیں، خود کے ہاسپٹلس ہیں 300، جہاں خود علاج کرتے ہیں، خود ان کے جو ہے ڈاکٹر ہیں، خود کمپاؤنڈر ہیں، خود نرس ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک جو پورا اسٹاف ہے وہ ان کا خود کا رہتا ہے۔ اور یہ ہندوستان میں 2 لاکھ ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت غلام احمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی جو ہے مرزائی، وہ 2 لاکھ ہندوستان کے اندر ہیں اور 4 لاکھ پاکستان کے اندر ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ ہیں، اور 200 دیشوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی ان کی تعداد ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، جو ان کے آفس ہیں، وہ جرمنی میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے۔ ان 3 جگہ پر ان کا ہیڈ کوارٹر، ان کا آفس ہے۔ اب جو ان کا خلیفہ ہے، 5واں خلیفہ، یعنی غلام احمد قادیانی کو مرے ہوئے آج جو ہے وہ 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو ان 100 سالوں میں 1908 میں مرا، وہ آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ تو 1908 کے بعد اب تک ان کے 5 خلیفہ رہ چکے ہیں۔ جو 5واں خلیفہ ہے وہ مرزا مسرور احمد ہے، اس وقت جس کا نام مرزا مسرور احمد ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو دکھ جائے گا۔ وہ آدمی بڑا نالائق قسم کا وہ آدمی ہے۔ وہ ایسا نالائق انسان ہے کہ جب وہ 15 سال کا تھا، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان، اس میں رہتا تھا وہ، جب یہ 15 سال کا تھا تو اس نے ایک لڑکی سے ریپ کیا تو ریپ کے جرم میں جیل گیا، جیل میں کئی سال رہا، جیل سے باہر گیا۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، لیکن اس نے چال پٹی کھیلی اور چال بازی کی۔ اب یہ اتنا بڑا مجرم جس نے 15 سال کی عمر میں صرف ریپ کیا، صرف 15 سال کی عمر میں، اب ایسا ظالم انسان ان کا 5واں خلیفہ بنا ہوا ہے، جن کو یہ اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے 15 سال کی عمر میں ایک لڑکی سے ریپ کیا، جیل گیا۔ اب جیل سے آنے کے بعد یہ ان کا خلیفہ بن گیا۔ اب ان کے خلیفہ بھی ایسے ہی ہیں، جیسے یہ خود ظالم ہے، اور خود جو ہے وہ انہوں نے ایک دین گھڑا ہوا ہے، جھوٹا دین ہے، مکار جھوٹا جو دین ہے، اس جھوٹے دین کا جھوٹا آدمی ہی جو ہے ان کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نالائق انسان ان کا خلیفہ ہے۔ اب ان کی پہچان کیا ہے وہ سنیں آپ، کہ ہر مرزائی جو ہے، ہر قادیانی، ہر مرزائی اپنی انگلیوں میں، اپنی ان 2 انگلیوں میں، شروع کی نہیں بلکہ ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ ہر قادیانی، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اکثر تو مرد پہنتے ہیں، عورتیں کم پہنتی ہیں، لیکن عورتیں بھی اب پہننے لگی ہیں۔ تو ہر قادیانی، ہر مرزائی انگوٹھی پہنتا ہے۔ اب انگوٹھی تو سب مسلمان پہنتے ہیں، ان کو کیسے پہچانے؟ ان کو ایسا پہچاننا ہے کہ اس انگوٹھی پر ایک قرآن کریم کی آیت ہے، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ یہ آیت ان کی انگوٹھی پر لکھی ہوتی ہے۔ اس انگوٹھی کو یہ پہن کے رکھتے ہیں، ہمیشہ اس انگوٹھی کو پہن کے رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے کہ اس نے انگوٹھی ان 2 انگلیوں میں یا ان 2 انگلیوں میں پہنی ہوئی ہے،
اور اس انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، یہ اگر لکھا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی قادیانی ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے۔ کیوں پہنتا ہے؟ وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ جو ان کا خلیفہ تھا، جس کو یہ نبی مانتے، جو ان کا نبی تھا، خلیفہ کہاں، جو نبی، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی، وہ اسی طرح کی انگوٹھی پہنتا تھا۔ اب یہ اس کی سنت سمجھ کر ہر قادیانی ایسی انگوٹھی پہنتا ہے۔ اب اگر کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس آپ اس طرح کی انگوٹھی دیکھتے ہیں اور اس انگوٹھی میں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ لکھا ہوا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ قادیانی ہے۔ اور دوسری ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ جو داڑھی جو رکھتے ہیں، صرف ان کے خلیفہ کو داڑھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بالش، ایک مٹھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اسلام کی وجہ سے، ورنہ ان کو داڑھی سے نفرت ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ان کو معلوم ہے کہ مسلمان اگر کہنا ہے تو داڑھی رکھنا پڑے گا، داڑھی نہیں رکھوں گا تو کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، ورنہ ان کو داڑھی سے بھی نفرت ہے اور جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان سے بھی نفرت ہے۔ لیکن ان کا جو خلیفہ ہے صرف وہی داڑھی رکھتا ہے، وہ بھی کتنی رکھتا ہے؟ ایک بالش، ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے۔ اس سے بڑی داڑھی رکھنے کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ ایک مٹھی، ایک بالش سے زیادہ کسی کی داڑھی نہیں ہوتی۔ اب جتنے بھی لوگ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہوتی۔ داڑھی کس کی ہے؟ داڑھی صرف اور صرف اسی کی ہوتی ہے جو ان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اب جو مرزا مسرور احمد ہے، صرف اس کی داڑھی ہے۔ اب جتنے بھی قادیانی ہیں، جتنے بھی مرزائی ہیں، کسی کی داڑھی نہیں ہے، آپ سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، داڑھی سے ان کو اس لیے بھی نفرت ہے کہ داڑھی یہ علماء حق کی پہچان سمجھتے ہیں، جو علماء حق ہے، معتبر علماء دین ہے، ان کی پہچان سمجھتے ہیں کہ داڑھی ان کی پہچان ہے، داڑھی ان کا طریقہ، یہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی قادیانی ہیں وہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں۔ ان کا جو خلیفہ ہے وہی داڑھی رکھتا ہے، وہ بھی مجبوری میں رکھتا ہے، مجبور ہو کر، کیونکہ اسلام سے اس کو نسبت ہے تھوڑی بہت، وہ اسلام سے نسبت تو نہیں ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اسلام سے میری نسبت ہے، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس لیے ان کی داڑھی ہے ایک بالش، اور کسی کی داڑھی رہتی نہیں ہے۔ اور یہ تو داڑھی کا مسئلہ ہے۔ جو ٹوپی ہے، ٹوپی یہ لمبی پہنتے ہیں جو کالی ہوتی ہے، کالی ٹوپی، اور لمبی جو ٹوپی ہوتی ہے، یا دوسری ٹوپی یہ پہنتے ہیں جو پٹھانی ٹوپی ہوتی ہے، پٹھان لوگوں کی ٹوپی ہوتی ہے، اور کپڑے کی جو ٹوپی ہوتی ہے جو پٹھان لوگ پہنتے ہیں، ایسی یہاں سے سلی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ عام مسلمان جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ ہرگز ایسی ٹوپی نہیں پہنتے، اور اس ٹوپی سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ جو ہم لوگ عام مسلمان جو ٹوپی پہنتے ہیں، ایسی ٹوپیوں سے ان کو سخت نفرت ہے۔ یہ دو طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں، یا تو یہ لمبی ٹوپی پہنتے ہیں، کالی لمبی ٹوپی ہوتی ہے، موٹی جو ٹوپی ہوتی ہے، یا یہ پٹھان کی جو ٹوپی ہوتی ہے، کپڑے کی جو پٹھان ٹوپی ہوتی ہے جس کو پٹھانوں کی ٹوپی کہا جاتا ہے، یا اس ٹوپی کو پہنتے ہیں بس، ورنہ، اور یہ سر بہت کم کھلا رکھتے ہیں، یہ سر جو ہے وہ ڈھک کے رکھتے ہیں۔ ان دو ٹوپیوں سے ہمیشہ جو ہے سر وہ ڈھک کر رکھتے ہیں، کھلا ہوا نہیں رکھتے، بہت کم جو ہے وہ اپنا سر کھلا ہوا رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی مجلس ہوتی ہے، ان کی مجلس میں جو پگڑی ہوتی ہے، عمامہ ہے، وہ ان کا خلیفہ ہی پگڑی پہنے گا، ان کا خلیفہ ہی عمامہ سر پر رکھے گا۔ ان کے خلیفہ کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی اپنے سر پر نہ عمامہ رکھ سکتا ہے، نہ پگڑی رکھ سکتا ہے۔ جب اس خلیفہ سے دور جاتے ہیں، اس خلیفہ سے الگ ہوتے ہیں، پھر جو ہے اپنے سر پر پگڑی رکھتے ہیں، لیکن خلیفہ کا ہوتے ہوئے، اور جب ان کی مجلس لگی ہوئی ہے تو اس مجلس میں یہ اپنے سر پر پگڑی نہیں رکھ سکتے۔ اور ان کی مسجد کی پہچان یہ ہے کہ ان کی مسجد میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے۔ اب ان کی 16,000 مسجدیں ہیں، تو 16,000 مسجدوں میں ہر مسجد میں ایک بڑا ٹی وی رکھا ہوتا ہے۔ ہر جمعے کے دن اس میں جو ہے مرزا کے متعلق بتایا جاتا ہے، مرزا کی تعریف کی جاتی ہے، اور مرزا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور جو ان کا جو کفری عقائد ہیں، ان کفری عقائد کو ہر جمعے کو اس ٹی وی پر بتایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو منع کرتے ہیں علماء کا، اس وقت علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ مسجدوں میں ٹی وی نہ رکھی جائے۔ مسجدوں میں ٹی وی رکھنا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، قادیانیوں کا پسندیدہ عمل ہے کہ قادیانی اپنی مسجدوں میں ٹی وی رکھتے ہیں۔ اور یہ آدمی کبھی بھی اپنے نام کو شروع میں محمد نہیں لگاتے، یعنی ان کا نام جو ہوگا محمد سے شروع نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا نام محمد سے رکھیں۔ یہ اپنے نام کے آخر میں احمد ضرور لگاتے ہیں، احمدیہ یا احمدی یا احمد ایسا ضرور لگاتے ہیں۔ اور جو خالص اسلامی نام ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد المنان ہے، عبد الحنان ہے، جو اس طرح کے خالص نام ہوتے ہیں وہ نام کبھی نہیں رکھتے۔ ان ناموں سے ان کو سخت نفرت ہے، جیسا کہ غلام مصطفیٰ ہے، عبد الرحیم، جس طرح یہ اسلامی نام ہوتے ہیں خالص اسلامی نام کبھی نہیں رکھتے۔ ان کے نام کے آگے نہ محمد ہوتا ہے، نام کے بعد احمد ہوتا ہے، احمدی ہوتا ہے، احمدیہ ہوتا ہے، لیکن نام کے شروع میں احمد نہیں ہوگا، آخر میں احمد ہوگا، اور نام کے شروع میں محمد نہیں لگاتے، نہ آخر میں لگاتے نہ شروع میں لگاتے، جیسا کہ ان کا خلیفہ ہے۔ اب اس خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مرزا مسرور احمد، تو نام میں احمد ہے، تو اس لیے جتنے بھی قادیانی ہیں ان کے نام کے آخر میں احمد آتا ہے، احمدی آتا ہے، احمدی آتا ہے۔
ان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنے نام کے آخر میں احمدیہ لگاتی ہیں، لیکن اسلامی جو نام ہے، جو اللہ کے پسندیدہ چنندہ جو نام ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ نام اللہ کو کتنا پسند ہے، لیکن کوئی بھی قادیانی اپنا اس طرح کا نام ہرگز نہیں رکھتا۔ تو یہ تو پہچان ان کے مردوں کی ہے، لیکن ان کی عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ جو قادیانی کی عورتیں ہیں ان کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ ہر قادیانی عورت جو ہے وہ ٹائٹ برقع پہنتی ہے، فل ٹائٹ۔ جو آج کل معاشرے میں چل رہا ہے ٹائٹ برقع، یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ قادیانیوں کی ایجاد ہے۔ اسی لیے جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی لڑکیاں ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، اتنا ٹائٹ برقع پہنتی ہیں کہ برقع پہننے کے باوجود بھی اندر کا جو جسم ہے وہ نظر آ رہا ہے اور سارے اعضاء جو ہے وہ دکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو عورتیں ہیں، یہ تمام عورتیں سمجھ لیں کہ یہ قادیانیوں کے طرز پر چل رہی ہیں، قادیانیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ قادیانی عورتوں کا طریقہ ہے ٹائٹ برقع پہننا۔ تو جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، بہت ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، اور ایک یہاں پر بیچ میں بیلٹ بھی لگاتی ہیں۔ ٹائٹ بھی برقع پہنتی ہیں لیکن یہاں پر ایک بیلٹ بھی لگاتی ہیں۔ اب کو اگر کوئی عورت آپ کو ایسی ملے کہ ٹائٹ برقع ہے اور اس نے یہاں پر بیلٹ بھی لگائی ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ قادیانی عورت ہے۔ لیکن ان قادیانیوں کے دیکھا دیکھ اب تو مسلمان عورتیں بھی جو ہے وہ یہاں پر بیلٹ لگانے لگی ہیں۔ اب تو پہچاننا اور مشکل ہو جا رہا ہے کہ پہچان نہیں سکتے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، جانتے ہیں ان کو، پہچانتے ہیں، جاننے والی ہے، لیکن اس نے ٹائٹ برقع پہنا ہوا ہے اور یہاں پر بیلٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو جو عورتیں ٹائٹ برقع پہن رہی ہیں اور یہاں پر بیلٹ لگا رہی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ قادیانیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، اور وہ سمجھ لیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو آدمی اس دنیا میں جس کے طریقے سے زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ایسی عورتوں کو جو ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، ان کو اگر اپنا حشر قادیانیوں کے ساتھ کرانا ہے، مرزائیوں کے ساتھ کرانا ہے جو کافر ہیں، مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، اگر ان کے ساتھ تمہیں اپنا حشر کرانا ہے تو تم بھی پھر ٹائٹ برقعے پہنو اور یہاں پر بیلٹ لگاؤ۔ اس لیے کوئی بھی جو مسلمان عورت ہے وہ ٹائٹ برقع ہرگز نہ پہنے، اور برقع پہننے کے بعد یہاں پر بیلٹ ہرگز نہ لگائے۔ اور قادیانی جو عورتیں ہیں ان کا جو اسکارف ہوتا ہے، نقاب ہوتا ہے، وہ ناک سے اوپر نہیں ہوتا بلکہ ناک کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے ہونٹوں کو چھپاتے ہیں، بلکہ یہاں کا پورا چہرہ جو دکھاتی ہیں۔ وہ جو عورتیں ہیں وہ صرف اپنے ہونٹوں کو چھپاتی ہیں اور ہونٹوں سے اوپر ناک اور آنکھ اور اپنی پیشانی کو پوری کو دکھاتی ہیں۔ نہ یہاں تک ہوتا ہے بلکہ اوپر ہوتا ہے، ان کا جو اسکارف ہوتا ہے، نقاب یہاں تک ہوتا ہے، اوپر پیشانی تک، اور نیچے یہاں تک ہوتا ہے ہونٹوں تک۔ بعض ہونٹ بھی دکھاتی ہیں، یہاں تک ہوتا ہے، بعض ہونٹوں کو ڈھک لیتی ہیں، لیکن ناک کو ہرگز نہیں ڈھکتی ہے۔ ناک کو ہرگز نہیں ڈھکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے وہ لبھانے کے لیے ایسا برقع پہنتی ہیں، ایسا اسکارف اور ایسا نقاب پہنتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو بہکا سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی نوجوان جو خوبصورت لڑکی ہوتی ہیں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ مسلمان لڑکوں کو بہکائیں۔ ہزاروں مسلمان لڑکے جو ہیں وہ اب تک بہک چکے ہیں۔ کتنے مسلمان نہیں بلکہ انگریزوں کو بھی ان لوگوں نے بہکا لیا ہے۔ جو ان کی عورتیں ہیں وہ اس طرح کا اسکارف پہنتی ہیں، یہاں تک لگا کر اسکارف پہنتی ہیں، جب دل کرتا ہے وہ نیچے کر لیتی ہیں، کیونکہ یہاں تک رہے گا تو مشکل ہے نیچے کرنا، وہ یہاں تک ہوتا ہے ایک دم نیچے کر لیتی ہیں۔ تو کتنے انگریزوں کو انہوں نے بہکا لیا، کتنے انگریزوں کو، اور انگریزی نہیں، مسلمانی نہیں، بلکہ کتنے سعودی عرب کے شیخ جو ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے قادیانیوں کے ساتھ جو شیخ بیٹھے ہوئے شیخ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، اور جو ہے ان سے متاثر ہو گئے شیخ۔ کتنے شیخوں کو، کتنے انگریزوں کو، کتنے مسلمانوں کو ان کی عورتوں نے جو بہکا لیا۔ ان کی عورتیں اسی لیے گھومتی ہیں، اسی لیے یہاں پر بیلٹ لگاتی ہیں، ٹائٹ برقع پہنتی ہیں اور اپنا چہرہ اسی لیے دکھاتی ہیں تاکہ ہم بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ ایک بار جب ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان ختم اور اس کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح ان کا جو گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام، پاکستان کے اندر جو ان کا گاؤں ہے اس گاؤں کا نام قادیان ہے۔ اب قادیان تو چھوٹا ہے، وہ چھوٹا پڑ گیا، تو ان کا ایک گاؤں ہے بڑا جس کا نام ہے ربوہ۔ ربوہ کے مطلب اونچی جگہ، ربوہ عربی کا لفظ ہے، تو لیکن بعد میں اس گاؤں کا نام چناب نگر ہو گیا۔ چناب نگر اس گاؤں کا نام ہے۔ اب اس گاؤں میں پورے کے پورے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے قادیانی ہیں، پورا گاؤں قادیانیوں کا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے قادیانی ہیں، سارے بچے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، وہ تمام کے تمام قادیانی ہیں۔ اب 25 دسمبر کو، یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات غور سے سنیں، 25 دسمبر کو ان کا یہاں پر جلسہ ہوتا ہے جس کو یہ حج بولتے ہیں۔ یہ لوگ جس کو حج بولتے ہیں، 25 دسمبر کو ربوہ کے اندر اور قادیان کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے، جس جلسے کو یہ حج بولتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو وہ حج ہے وہ تو معمولی حج ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو حج ہے وہ تو معمولی حج ہے، اس حج کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب اس حج کا ہے۔ اس حج کا زیادہ ثواب ہے، یہ جو حج یہاں پر کر رہے ہیں ہم، اس حج کا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے یہ لوگ 25 دسمبر کو حج کرنے جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ قادیان اور ربوہ کے اندر حج کرنے جاتے ہیں۔ اب مسلمان، بہت سارے مسلمان بھی اس پہ جاتے ہیں،
بہت سارے مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام مسلمان جو 25 دسمبر کو قادیان جا رہے ہیں، جو 25 دسمبر کو ربوہ جا رہے ہیں، وہ سن لے کہ ان کے ساتھ جانا اور ان کے جلسے میں جانا، ان کے ساتھ شامل ہونا ناجائز حرام ہے، ان کے ساتھ ہرگز نہیں جانا ہے، ہرگز ان کے ساتھ وہاں پر شامل نہیں ہونا ہے۔ تو یہ جو ربوہ ہے، اس ربوے کے اندر بہت بڑا گاؤں ہے، اس ربوے کے اندر انہوں نے قبرستان بنایا ہوا ہے، اور اس قبرستان کے 2 حصے بنائے ہوئے ہیں۔ اس قبرستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک طرف جنت لکھا ہوا ہے، ایک طرف دوزخ لکھا ہوا ہے۔ یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو جنت میں دفن ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو جہنم میں دفن ہیں، دونوں طرف جو ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب جو زندہ رہتے ہوئے ان کو پیسے دیتا ہے بہت، اور مرنے کے بعد 8واں حصہ اگر احمدیہ مسلم جماعت جو ان کی جو ایک کمیٹی ایک جماعت ہے، اگر کوئی آدمی مرا اور مرنے کے بعد اس کا 8واں حصہ اس کی اولاد اگر ان کو دیتی ہے، اپنی دولت کا 8واں حصہ دیتی ہے، تو اس کو جنت والے جو جگہ ہے، جنت والی جو جگہ ہے، اس جگہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا 8واں حصہ نہیں دیتا، اپنی دولت کا، اپنی وراثت کا 8واں حصہ نہیں دیتا، تو اس کو جہنم جو دوزخ والا حصہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو دفن ہیں وہ جہنم والے میں دفن ہیں، جہاں پر دوزخ لکھا ہوا ہے وہاں پر تو ہزاروں لوگ دفن ہیں، اور جو جنت والا علاقہ ہے وہاں پر بہت تھوڑے لوگ دفن ہیں۔ یعنی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ان ظالموں نے دنیا میں فیصلہ کر دیا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ لوگ وہاں پر گھومنے جاتے ہیں، لوگ بہت سارے جو وہاں پر گھومنے جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کو دیکھتے ہیں، کوئی قادیان گھومنے جا رہا ہے، کوئی ربوہ گھومنے جا رہا ہے، کوئی 25 دسمبر کو ان کے جلسے میں شامل ہو رہا ہے وہاں۔ تو یاد رکھو کہ وہاں پر گھومنے جانا ناجائز حرام ہے، کوئی مسلمان نہ جائے۔ دیکھو یہ ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے اللہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، کیونکہ جو ان کا نبی ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے، اور جب غلام احمد قادیانی کو نبی مانے گا تو وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے تم اس کے گھر گھومنے جا رہے ہو، دشمن کے گھر کون جاتا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرے بھائی کا دشمن ہے، اپنے دشمن کے اور اپنے باپ کے اور اپنے بھائی کے دشمن کے کوئی آدمی گھر گھومنے نہیں جاتا ہے، تو یہ جو خنزیر کی اولاد ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ سب جہنمی ہیں۔ تو ان کے علاقوں میں کیوں مسلمان گھومنے جا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مجھے تو ڈر ہے کوئی آدمی اگر گھومنے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر کوئی گھومنے جائے گا صرف، تو تب بھی ڈر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، اور حضور کا قرب اس کو ملے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے اس آدمی کو دیکھیں گے نہیں جو آدمی ان کے ساتھ اور ان کے علاقے میں گھومنے جا رہا ہے۔ اس لیے سن لیں مسلمان، ان سے دوستی کرنا حرام ناجائز ہے، ان کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ شامل ہونا کسی بھی دعوت میں، کسی بھی ایونٹ میں، اور ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنا، ان کے ساتھ دوستی لگانا، اور ان کی شادیوں میں، ان کی دعوتوں میں، ان کے ولیموں میں شامل ہونا، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا، اور ان کے مردوں سے جو ہے اپنی لڑکیوں کا نکاح کرانا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ ان سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ جب حضرت ابوبکر اور عمر نے مسلمہ کذاب سے دوستی نہ کی، تو ہم مسلمان ان قادیانوں سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں، ان مرزائیوں سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں ابوبکر عمر جو ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں؟ جب انہوں نے مسلمہ کذاب سے اور اسود عنسی سے دوستی نہ کی تو ہم کیسے ان سے دوستی کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کافی مرتبہ، کیونکہ مسجدوں میں ہماری میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ رفع دین نہیں کرتے، کیونکہ جو قادیانی مرزائی ہیں یہ رفع دین نہیں کرتے، تو رفع دین نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان باتوں سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور جو ان کے عالم ہیں، ان کے علماء ہیں، اور جو ان کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی جو مرزائی قادیانی ہیں، وہ ہمارے عالم کو عالم نہیں بولتے، وہ ہمارے علماء کو علماء نہیں بولتے، اکابر نہیں بولتے، بلکہ یہ ملا بولتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی قادیانی ہیں وہ علماء دین کو، علماء حق کو، علماء جو معتبر عالم دین ہیں ان کو مول صاحب نہیں بولتے، مفتی صاحب نہیں بولتے، ان کو ملا بولتے ہیں، ملا بولتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ علماء کو، اپنے اکابرین کو ملا بولتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ایجاد کیا ہے یہ کس نے ایجاد کیا؟ یہ قادیانیوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو تم لوگ وہی لفظ استعمال کر رہے ہو جو قادیانیوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے، تو تم قیامت کے دن قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو کیا؟ تو قادیانی ہمیں جو علماء حق ہیں ان کو ملا بولتے ہیں، کبھی مول صاحب ہرگز نہیں بولتے، مول صاحب مفتی صاحب کبھی جو ہے مولانا صاحب ہرگز نہیں بولتے، وہ جتنے بھی پڑھے لکھے جو علماء ہیں ان کو ملا بولتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے ان کو کافر قرار دے دیا، اس لیے وہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو کافر سمجھنے کی بنا پر وہ لوگ ہمیں ملا بولتے ہیں چڑ میں، کیونکہ وہ چڑھتے ہیں اور ہم نے ان کو کافر قرار دے دیا، اس لیے وہ ملا بولتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے کوئی بھی آدمی اگر کسی مول صاحب کو ملا بولے تو اس کو ٹوکا جائے، اس کو روکا جائے کہ ہرگز ایسے لفظ استعمال نہ کیے جائیں جو لفظ قادیانی لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ اور ایک بات سن لیں آپ، اور ان کا ایک چینل ہے جس چینل کا نام ہے MT
MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ، یہ چینل کا نام ہے MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ چینل، اس چینل کا نام ہے۔ اب یہ چینل جو ہے وہ عام چینل نہیں ہے۔ یہ چینل کس طرح آتا ہے؟ یہ چینل جب آتا ہے جب اپنے گھر پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں۔ اب یہ کیسا ایڈوانس زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ کسی کے گھر پر ڈش اینٹینا دیکھیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ پکا قادیانی ہے، یا یہ قادیانوں سے متاثر ہو چکا ہے، یہ قادیانی کے راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی کے گھر پر ڈش اینٹینا نہیں ہوتا ہے۔ ڈش ہوتی ہے سب کے گھر میں، چینل آتے ہیں ہزاروں، کسی کو جو ہے ڈش اینٹینا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چینل جب ہی آتا ہے جب ڈش اینٹینا ہوتا ہے۔ اگر ڈش اینٹینا نہیں ہے کسی کے گھر پر تو یہ چینل نہیں آئے گا۔ اب اس چینل پر کفری عقائد بتائے جاتے ہیں، اور اس چینل پر جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی کتابوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، لوگوں کے دین و مذہب کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب اس چینل کے بارے میں ہر قادیانی کو پتہ ہوگا، ہر قادیانی کو، مسلمانوں کو تو پتہ نہیں ہے MTA جو چینل ہے، مسلمانوں کو کیا خبر اس کے بارے میں، لیکن ہر قادیانی جب یا تو قادیانی ہو گیا کوئی مسلمان، یا کوئی بچپن سے قادیانی ہے، تو ہر قادیانی عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، نیا ہو، تازہ ہو، پرانا ہو، کیسے بھی ہو، ہر قادیانی کو اس چینل کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بولتا نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر پر اس زمانے میں ڈش اینٹینا آپ نے دیکھا لگا ہوا، اینٹینا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، وہ اگر اس زمانے میں کسی کے گھر پر لگا ہوا ہے تو آپ 100% سمجھ جائیں کہ آدمی قادیانی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو جو میں نے بتائی ہے یہ ان لوگوں کی پہچان ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں اور ان لوگوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔